بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، آج ہم اس کتاب الفرج بعد الشدت جو امام عبداللہ بن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کی حدیث نمبر 7 پڑھیں گے۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حدثنا ابو سعید المدینی، یعنی ہم سے حدیث بیان کی ابو سعید مدینی نے، قال حدثنی ابو بکر بن ابی شیبۃ الحزامی، یعنی پھر انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی ابو بکر بن ابی شیبہ حزامی نے، قال اور انہوں نے کہا حدثنا محمد بن ابراہیم بن المطلب بن ابی وداعۃ السہمی، یعنی کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن ابراہیم بن مطلب بن ابی وداع سہمی نے، قال اور انہوں نے کہا حدثنی زہرۃ بن عمرو التیمی، کہ مجھ سے حدیث بیان کی زہرہ بن عمر تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے، عن ابی حازم، یعنی حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں عن سہل بن سعد الساعدی، کہ ان سے حدیث روایت کی سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی سے کہ یا غلامو، اے لڑکے، الا اعلمک کلمات تنتفع بہن، کیا نہ میں تمہیں سکھاؤں وہ کلمات جو تمہیں نفع دیں؟ قال، تو انہوں نے یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا بلین یا رسول اللہ، بالکل کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، حفاظت کر اللہ کی، یعنی اس کے احکام اور حقوق کی، یحفظک وہ حفاظت کرے گا تیری یعنی دنیاوی مصیبتوں اور اخروی عذاب سے۔ آگے فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک، حفاظت کر اللہ کی تو موجود پائے گا اسے، امامک اپنے آگے، یعنی اگر تو اللہ کے احکام اور حقوق کی حفاظت کرے گا تو اللہ کو اپنا امام پائے گا، آگے پائے گا، رہنما کرنے والا پائے گا۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، یعنی تو معرفت رکھ اللہ کی نرمی میں، وہ معرفت کرے پہچانے گا تجھے شدت میں، یعنی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو پہچان خوشحالی میں، تو وہ تجھے یاد رکھے گا تنگی میں۔ اذا سألت فسأل اللہ، جب تو سوال کرے تو سوال کر صرف اللہ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تو استعانت مدد طلب کرے تو مدد اللہ ہی سے مانگ۔ جف القلم بما هو کائن، خشک ہو گئے قلم تقدیر کے لکھنے سے جو ہوا کائن، یعنی وہ جو کچھ ہونا ہے۔ فلو جہد العباد ان ينفعوك بشيء، لہذا لو اگر جہد جدو جہد کریں، کوشش کریں، العباد بندے، ان ينفعوك کہ وہ تجھے نفع پہنچائیں، بشيء کسی بھی چیز کا، لم يكتبه اللہ لك جبکہ نہیں لکھا اسے اللہ نے تیرے لیے، لم يقدروا علیہ تو وہ نہیں قدرت رکھتے اسے
اس پر، یعنی تجھے نفع پہنچانے پر قدرت وہ ہرگز نہیں رکھتے. وَلَوْ جَهَدَ الْعِبَادُ، اور اگر کوشش کریں، جدوجہد کریں انتہائی بندے، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اس بات پر کہ تجھے ضرر پہنچائیں، بشیء، کسی بھی چیز کا، لم یکتبہ اللہ، نہیں، جبکہ وہ نہیں لکھا اسے اللہ نے، علیک، تیرے لیے، لم یقدروا علیہ، تو وہ قدرت نہیں رکھتے اس پر، یعنی تجھے نقصان پہنچانے پر وہ اس بات کی وہ قدرت نہیں رکھتے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَعْمَلَ لِلَّهِ بِالصِّدْقِ فِي الْيَقِينِ فَافْعَلْ. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر تجھ میں استطاعت ہے، أَن تَعْمَلَ لِلَّهِ، کہ تو عمل کرے اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے، بالصدق فی الیقین، یعنی یقین میں سچائی کے ساتھ، فافعل، تو ایسا کر. وَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، اور اگر تجھ میں استطاعت نہیں، فَإِنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، تو بے شک صبر کرنے میں ان چیزوں پر جو تجھے ناپسند ہیں، اس میں بہت خیر ہے، کثیرہ، بہت خیر ہے، کثرت سے خیر ہے. وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور یہ علم حاصل کر، جان لے، یاد رکھ، ہمیشہ یقین کر کہ بے شک نصرت، مدد ہے، مع الصبر، یعنی صبر کے ساتھ مدد ہے. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور بے شک آسانی ہے تنگی کے ساتھ، راحت ہے غم کے ساتھ. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور بے شک ساتھ ہے تنگی آسانی کے ساتھ. ماشاء اللہ. آج کی اس حدیث میں پچھلی حدیث سے کچھ زیادہ الفاظ اور نصیحتیں موجود ہیں. ان میں سے ایک، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدت، یعنی اللہ کو پہچانو راحت میں، نرمی میں، تو وہ تمہیں یاد رکھے گا شدت اور تنگی میں. معلوم ہوا کہ خوشحالی میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے رہنا چاہیے، جیسے اس کے اسماء اور صفات کی تفصیل یا ان کو پڑھتے رہنا. دوسری نئی بات جو فرمائی گئی وہ یہ کہ بے شک، لہٰذا ہمیں اس بات پر استطاعت، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے عمل جب کریں تو اس میں یقین سچا پیدا کریں. جب بھی عمل کریں تو ہمیں اس میں یقین سچا پیدا کرنا چاہیے، اس کی قدرت کا، اور اس سے مانگنے پر ملنے کا، اور اس کی ان نصیحتوں پر پختہ یقین رکھنے کا، اس کے احکام حقوق کی حفاظت کرنے کا، اور اسے آسانی کشادگی میں یاد رکھنے کا، پہچاننے کا، اس سے مانگتے رہنے کا، مدد اور سوال کرتے رہنے کا، عمل کرتے رہنا چاہیے. اور آگے فرمایا وَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، اگر تو اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ ہر وقت اسے سوال کرتا رہے، اس سے مدد مانگتا رہے، اس کو پہچانتا رہے، یاد رکھتا رہے، تو جو بھی تجھے مکروہ چیزیں، ناپسندیدہ چیزیں پہنچیں ان پر صبر کرتا رہ، اس میں بہت سی خیر ہے تمہارے لیے. اور اس صبر پر پابند رہنے کے لیے ایک نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے فرمایا، وعلم، اور اس بات کو یاد رکھ، جان لے کہ بے شک مدد جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے، یعنی جو صبر کرے گا اسے مدد بھی پہنچے گی، اور بے شک آسانی کے ساتھ غم ملتا ہے.
اور ساتھ ہے تنگی کے آسانی بھی۔ اس حدیث کو امام ابن ابی دنیا کے علاوہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المسند میں حدیث نمبر 2803 میں روایت کیا ہے، اور اسی طرح مسند عبد بن حمید میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ امام ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کتاب السنت میں بھی نقل کیا ہے۔ امام الفریابی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القدر میں تقدیر کا موضوع اس میں ملتا ہے۔ اسی طرح کتاب الشریعت میں امام الاجری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمانیات کے باب میں اس کو نقل کیا ہے۔ کتاب الدعا میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم کبیر میں بھی روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بڑی جامع ہے، جس میں ایمان و عمل کے ساتھ صبر کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ جس میں بہت خیر رکھی گئی ہیں اور اس کے ساتھ مدد بھی ملتی ہے۔ وعلم، اس سے یہ بھی معلوم ہوا علم کی فضیلت، کہ علم دین یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ایسی نصیحتیں کرتا ہے جس سے ہم پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، تنگیوں میں راحت پا سکتے ہیں اور سختیوں میں آسانیاں پا سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان نصیحتوں کو ہمیشہ یاد رکھنے کی، عمل پیرا ہونے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔